یہ اعلان جب مصر میں پہنچ گیا تو زلیخا نے جب یہ اعلان سنا، زلیخا نے عزیز مصر کو بتایا کہ مصر کے شہر میں ایک ایسا غلام آیا ہے، اس کے بال جیسے کسی کے بال نہیں، اس کی جلد جیسی کسی کی جلد نہیں، اس کی رنگت جیسی کسی کی رنگت نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے۔ عزیز مصر کہتا ہے میں نے سوچا زلیخا بڑی پریشان ہے، نہ وقت پہ کھانا کھاتی ہے نہ وقت پہ سوتی ہے، چلو اسی بہانے ہم مصر کے بازار میں جائیں گے اور زلیخا کا دل مطمئن ہو جائے گا، اس کا دل اور دماغ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ زلیخا کہتی لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جب میں مصر کے بازار میں آئی میں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا، میں نے کہا یہ تو وہی جوان ہے جو خواب میں مجھے اپنا دیدار کرواتا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا ان قریب میں مصر کا بادشاہ بنوں گا۔ زلیخا نے عزیز مصر کو کہا عزیز مصر آج تک جب سے میں تیری بیوی بنی ہوں نہ میں نے تجھ سے درہم مانگا ہے، نہ دینار مانگا ہے، نہ سونا مانگا ہے، نہ چاندی مانگی ہے، آج ایک ہی سوال کرتی ہوں اگر تجھے ساری سلطنت دینی پڑے اس جوان کو خرید لے۔ عزیز مصر نے پوچھا کہ زلیخا کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے، اگر تو اسے خریدے گا اللہ پاک تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ عزیز مصر آیا، اس نے مالک ابن نضر کو کہا بتاؤ اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ کسی نے کہا 1,00,000 دینار۔ آج سے صدیوں سال پہلے جب لاکھوں کا نام بھی بچوں کو نہ آتا تھا، اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی 1,00,000 دینار۔ پھر آواز آئی 5,00,000 دینار، پھر آواز آئی 15,00,000 دینار، پھر آواز آئی 22,00,000 دینار۔ جب سے مصر بنا اس وقت سے لے کر یوسف علیہ السلام کی بولی تک آج تک ایسی کوئی قیمتی چیز مصر میں نہ آئی جس کی اتنی قیمت بتائی گئی ہو جتنی کہ یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی۔ آخر کار عزیز مصر نے کہا کہ 22,00,000 دینار تھوڑے ہیں، یوسف علیہ السلام کا وزن کیا جائے، جتنا وزن بنے گا اتنا میں سونا جو ہے یوسف علیہ السلام کے نام پہ خرچ کروں گا۔ جب آپ کا وزن کیا گیا، آپ کا وزن تھا 40 کلو، 40 کلو سونا دیا، 40 کلو چاندی دی، 40 کلو ریشم دیا، 40 کلو عنبر دی، 40 کلو کستوری دی۔ یہ ساری چیزیں دینے کے بعد آپ یوسف علیہ السلام کے خریدار بن گئے۔ یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اپنے محل میں لے آئے، اپنی بیوی زلیخا کو کہا اے زلیخا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا پاک سیرت ہے، اس کی آپ نے حفاظت رکھنی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، میری اولاد نہیں، آج کے بعد یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ آپ کی پرورش ہوتی رہی، کھانا ملتا رہا، اعلیٰ قسم کے پھل ملتے رہے، اعلیٰ قسم کا لباس دیا گیا، اعلیٰ قسم کا تاج پہنایا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب آپ جوانی کو پہنچے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ پاک نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ پہلے بھی حسین تھے، جمیل تھے، اب علم میں اضافہ ہو گیا، ساتھ اللہ پاک نے تاج نبوت بھی عطا فرمایا۔ کہتے ہیں زلیخا اپنے نفس پر قابو نہ پا سکی، ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے کمرے میں لے گئی جس کمرے کے اندر 7 کمرے تھے اور 7 دروازے بند کیے۔ جب یوسف علیہ السلام کو تنہا پایا
کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ میری طرف دیکھیں، آپ میرے بالوں کی طرف دیکھیں، آپ میرے حسن کی طرف دیکھیں، میں وزیر اعظم کی بیوی ہوں، میں بڑی خوبصورت ہوں، میں بڑی مالدار ہوں، ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، آپ میری طرف دیکھیں۔ آپ نے جواباً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام میری باتوں میں نہ آئے۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دوپٹہ اتارا، گھر کے اندر ایک بت موجود تھا، آپ نے اپنا دوپٹہ اس بت کے آگے رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یوسف یہ میرا خدا ہے، میں نے ہیرے بھی اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، موتی بھی اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا خدا ہے تو نے اس کے اوپر دوپٹہ کیوں ڈالا؟ اس نے کہا یوسف مجھے اس کے سامنے شرم و حیا آتی ہے۔ آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا زلیخا نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ کلام کرتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، اس سے شرم کرتی ہے۔ جو کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے اس سے شرم حیا نہیں کرتی۔ پھر کہا یوسف آپ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف غور کریں۔ آپ نے جواب میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، پاک نبی ہوں، نبی اپنی پاک نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب زلیخا علیہ السلام نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا، آپ کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، انگلی منہ میں تھی، فرمایا بیٹا نبوت کی چادر کو داغ نہ لگنے دینا۔ سوچنے کی بات ہے، جو ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے کنان میں کنویں میں تھا، یعقوب بھی کنان میں بیٹھے رو رہے تھے، نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی اپنے بچے کو کنویں سے نکال آتے۔ میں کہتا ہوں تو کنان کی باتیں کرتا ہے، یعقوب پیغمبر بیٹھے کنان میں ہیں، یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، مصر کے اندر محل ہے، محل کے اندر 7 کمرے ہیں، 7 دروازے بند ہیں، ایک زلیخا ہے، دوسرے یوسف ہیں۔ جب زلیخا نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، سامنے یعقوب پیغمبر جلوہ گر ہو گئے، فرمایا بیٹا نبوت کی چادر کو داغ مت لگنے دینا۔ کہ یعقوب نبی 7 دیواروں پار اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، آمنہ کا لال مدینے میں بیٹھ کر تیری اور میری مشکل کشائی فرما سکتا۔ اے ابا حضور یہ 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، دروازے میں کیسے کھولوں گا؟ آپ کے باپا نے کہا یوسف بھاگنا آپ کا کام ہے، سارے دروازوں کو کھولنا رب العالمین کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے، حضرت زلیخا علیہ السلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے دوڑی، ایک دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، جب آپ 7ویں دروازے کے قریب پہنچے، حضرت زلیخا نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑا، جس سے کرتے کا آخری دامن جدا ہو گیا، 7واں دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ آپ نے اسے اپنے گھر میں لائے، آپ نے اسے اپنا بیٹا بنایا، آپ نے اسے تاج پہنایا، عالی شان آپ نے اسے لباس دیا، اس نے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال لیا۔ زلیخا رو بھی رہی تھی۔ رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے رونے کی 5 قسمیں ہیں۔ کبھی انسان درد کی وجہ سے روتا ہے، کبھی انسان خوشی کی وجہ سے روتا ہے، کبھی انسان خوف کی وجہ سے روتا ہے، کبھی دکھتی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اور کبھی انسان مکر و فریب کا روتا ہے، جیسے یوسف کے 10 بھائی یعقوب کے سامنے روتے ہوئے۔
جب امام حسین کا سر کاٹا گیا، آپ کا سر یزید کے دربار میں رکھا گیا، سارے یزیدی رو رہے تھے۔ کہا یہ کس نے یہ جرم کیا؟ امام زین العابدین اور سیدہ زینب کے یہ جملے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے حسین کی گردن کاٹ دی، اب تم آنسو بھی بہا رہے ہو، اتبکون ابدا، میری بد دعا ہے تم قیامت تک روتے رہو۔ اور قیامت تک رو رہے ہیں، سمجھ؟ رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ جب اس نے آنسو بہائے، عزیز مصر کا دل نرم ہوا، اس نے کہا یوسف علیہ السلام آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، نبی کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا بھی حرام ہے، میں نے اسے کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا دلیل پیش کرو۔ آپ نے فرمایا حضرت آپ کے محل میں یہ جو 4 ماہ کا بچہ ہے اس سے پوچھ لیں۔ عزیز مصر نے کہا حضرت یہ بچہ ہے، نہ یہ کلام کرتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، نہ یہ 7 کمروں کے اندر تھا کہ آپ کا اور اس کا معاملہ بیان کرے۔ فرمایا نبی کا حکم ہے، پوچھ کے تو دیکھیں۔ آپ نے کہا بتا بیٹے مجرم کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اس بچے نے کہا حضرت اگر قمیض پھٹی ہوئی ہے آگے سے تو یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ لغزش کی، اگر قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے آپ کی بیوی خطا کار ہے۔ جب آپ نے کرتا دیکھا، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس وقت قرآن کہتا ہے کہ زلیخا کو کہا تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، تو ہی خطا کار ہے۔